ایک تو یہ کہ جنگ ختم نہیں ہو رہی، یہ ایک ابھی جو اعلان ہونا ہے وہ یہ ہے جو کل نہیں ہوا. اس سطح کی امن و امان کو ہم نے تباہ و برباد کیا امریکہ کے کہنے پہ، پہلے بھی کیا تھا اب بھی کیا. آئی ایم ایف کے تحت ہم گئے، آئی ایم ایف میں ہم کو مطلب عدالتی نظام کو جس طرح ان 4 سالوں کے اندر تباہ کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیسہ امریکہ بھی نہیں دے رہا، چین ویسی ناراض، چین لٹرلی آپ سے ناراض ہے اس ٹائم، یو اے ای آپ سے ناراض ہے اس ٹائم. پیسہ کہاں سے آئے گا بتائیں؟ سعودی عرب تو $8 ارب پہلے دے چکا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سعودی عرب پہنچتے ہی انتہائی تشویشناک خبریں موصول ہو رہی ہیں. تو نتن یاہو نے فون کیا ہے پرائم منسٹر مودی کو. بیسیکلی کیا مقصد ہو سکتا ہے اس فون کا؟ تو اس پہ پاکستان کی، میں نے وہ سنا تو نہیں کہ پاکستان کی ملٹری کے اسپوکس پرسن نے یہ کہا ہے کہ جی یہ بلیورز نان بلیورز کی بات کی ہے، کہ یہ طالبان تو پہلے ان کو نان بلیورز کہا کرتے تھے اور اب ان نان بلیورز کے ساتھ ہگیاں جپیاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو آج اسی دن مظفر آباد، راولہ کوٹ، نیلم ویلی، کوٹلی، ڈڈیال، لنڈن، دھیر کوٹ کی سڑکوں کے اوپر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ نعرے لگائے گئے. آپ جو شخص آیا ہے، یہ جو بھی فیلڈ مارشل ہے پاکستان کا، یہ سب سے روشن خیال بندہ ہے. ویندے سے روشن خیال، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو نیتن یاہو سے کوئی ایشو نہیں ہے، وہ فلسطین کا بھی چاچا ماما بننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے جو کرنا ہے کریں، اس کو کشمیر سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہاں بھارت جو کرنا چاہتا ہے کرے، ہم چاچے مامے نہیں ہیں. افغان جہاد لڑا، ہم نے جگہ جگہ دھماکے ہوئے، بے شمار ہمارے حالات بگڑے، ہمیں امداد ملی، ہم کچھ نہیں کر سکے. اور آخر صورتحال یہ ہوئی کہ سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑی زیادتی یہ ہوئی کہ ہم اس کو تباہ کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ ہم اس کے ریفارم میں پڑ گئے. مشرف نے اس سسٹم کو ریفارم کرنے کی کوشش کی. نمسکار دوستو، جے ہند. 11 اگست کو بلوچستان نے اپنا انڈیپینڈنس ڈے گھوشت کر دیا ہے. بلوچ نیتا نے پاکستان سے آزادی کا اعلان کرتے ہوئے دنیا سے ایک نئے دیش ریپبلک آف بلوچستان کو مانیتا دینے کی اپیل کی ہے. یہ ایسے سمے پہ ہو رہا ہے جب پاکستان چاروں طرف سے جھلس رہا ہے اور پاکستانی عوام اپنی فوج سے لڑ رہی ہے. دراصل بلوچ کے نیتا میر یار بلوچ نے سبھی لوگوں سے ہر جگہ 11 اگست کو آزاد بلوچستان کے جھنڈا پھہرانے کی اپیل کی ہے. اصل میں 11 اگست 1947 کو جب برٹش جا رہے تھے تب بلوچستان نے سب سے پہلے آزادی کا اعلان کیا تھا، جسے تب نیو یارک ٹائم اور آل انڈیا ریڈیو نے بھی کور کیا تھا، جس کے بعد پاکستان نے جبرن اس دیش پہ قبضہ جما لیا تھا. بلوچ نیتاؤں کا کہنا ہے کہ پاکستان غلط نیتیوں کی وجہ سے پورے ریجن میں آتنکواد، آرتھک سنکٹ اور استھرتا پیدا کر رہا ہے. انہوں نے کشمیر ایشو سے لے کر 1971 کے یدھ اور 1998 کے نیوکلیئر ٹیسٹ تک کا ذکر کیا ہے. $7 ارب کی جو پاکستان کی امپورٹس تھی، یہ آج سے 6-7 سال پہلے ہوا کرتی تھی، جب کچھ انڈسٹری چل رہی تھی، خام مال کی ضرورت تھی، مشینری کی ضرورت پڑتی تھی اور بہت ساری چیزیں. اب تو جو ہم امپورٹس کر رہے ہیں وہ بس عیاشی ہے. حکمرانوں کی گاڑیاں آ رہی ہیں، حکمرانوں کے جہاز آ رہے ہیں، یہ جو آپ کو زبردست قسم کی امپورٹڈ چیزیں مل جاتی ہیں سپر مارکیٹ سے، یہ ہے ابھی ہماری امپورٹ. کوئی ہماری انڈسٹری نہیں لگ رہی. امیجن اگر معیشت کو کھولا جائے، اگر انڈسٹری لگنا شروع ہو جائے، خام مال آنا شروع ہو جائے، مشینوں کے پرزے آنا شروع ہو جائیں، یہ $10 ارب پہ چلی جائے گی ہماری امپورٹس. اور ایکسپورٹس کتنی؟ وہی $3 ارب کی. تو ہم کیا اتنا بڑا خسارہ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں. پاکستان چند ماہ میں دیوالیہ ہو جاتا ہے. اس طرح کچھ بھی اور نہ کرے نا تو ہم اپنی روٹین میں یہ کر کے دیوالیہ ہو جائیں گے، وچ مینس پاکستان کو ڈیسپریٹلی ڈالرز کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں اردلی اور میر جعفر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ سعودی عرب جا پہنچے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سعودی عرب جب بھی یہ جاتے ہیں تو یہی چیز سمجھ آتی ہے کہ وہاں دوبارہ سے کوئی مال پانی پکڑنے کا ارادہ ہے اور اس لیے وہاں گئے ہیں. ایسے میں خبر کی صرف ایک لائن دکھانے لگا ہوں، یہ روئٹرز شیئر کرتا ہے، میں اس کو بلکہ بڑا کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. روئٹرز لکھتا ہے کہ انسائٹ ایز پاکستان's آرمی چیف ٹرنز آن ہارڈ لائن اسلامسٹ گروپس بلاسفیمی کیسز پلمٹ. وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عاصم منیر مذہبی لوگوں کے خلاف اتنا تگڑا رد عمل اس کا آیا ہے کہ جو مذہب کی توہین کے کیسز پاکستان میں ہوتے تھے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گئے ہیں. مغرب کو ایک چورن بیچا جا رہا ہے. آپ نے یہ غور سے سننی ہے میری بات، کہ یہ جو شخص آیا ہے، یہ جو بھی فیلڈ مارشل ہے پاکستان کا، یہ سب سے روشن خیال بندہ ہے. ویندے سے روشن خیال، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو نیتن یاہو سے کوئی ایشو نہیں ہے، وہ فلسطین کا بھی چاچا ماما بننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے جو کرنا ہے کریں،
اس کو کشمیر سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہاں بھارت جو کرنا چاہتا ہے کرے, ہم چاچے مامے نہیں ہیں. وہ کھلا ڈلا آدمی ہے, یہاں پہ جو مرضی ہو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی میں ایڈ کیا جا رہا ہے کہ یورپی یونین اور امریکہ پاکستان سے ایک ڈیمانڈ لازمی کرتے ہیں کہ جو بلاسفیمی کے کیسز ہیں نا, یہ پاکستان میں اس کا غلط استعمال ہوتا ہے لاز کا, یہ لا ختم کرو. پاکستان کو یہ کہا جاتا ہے امریکہ اور یورپ کی طرف سے کہ جو آرٹیکل 295 سی بی وغیرہ ہیں, توہین مذہب کے جو اور توہین رسالت کے جو قوانین ہیں جو ہمارے آئین میں ہیں, یہ ختم کرو. یہاں سے اب یہ تاثر جا رہا ہے کہ یہ شخص بھی ان قوانین کے خلاف ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مغرب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ روشن خیال چہرہ ہے جو آپ لانا چاہتے تھے, جس کو آپ لے کر آئے ہیں وہ ڈیلیور کر رہا ہے. یہی وہ بندہ ہے جس کو رکھنے میں آپ کی بقا ہے. مغرب کیا کرتا ہے, لاتا تو بہت سارے سابق آرمی چیف کو وہ لا چکا ہے. اس کے معاملے میں اس کو یہ پتا ہے کہ جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو نکال باہر کیا جاتا ہے. میں ایک خبر آپ کو دکھا دوں, پھر واپس آتے ہیں اس پہ, اس سے آپ کو کنیکٹ ہو کے سمجھ آئے گا. ہم ڈاٹ کنیکٹ کر رہے ہیں نا بیٹھ کے. اب ذرا اس خبر کا جائزہ لیں, ہم اس کو بھی بڑا کر کے دیکھتے ہیں. بی بی سی نیوز کی جو پریس ٹیم ہے یہ آفیشیل اکاؤنٹ ہے, اور بی بی سی برطانیہ کی حکومت کا چینل ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. بی بی سی اسٹیٹمنٹ آن دا نیو ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی دی پاکستانی اتھارٹیز ٹو لمٹ دا موومنٹ آف انٹرنیشنل میڈیا. انٹرنیشنل میڈیا کی موومنٹ جو ریسٹرکٹ کی گئی ہے اور پاکستان میں میڈیا پہ جو قدغنیں لگائی گئی ہیں, اس پہ بی بی سی جو سرکاری چینل ہے وہ آفیشلی اب بولنا شروع ہو گیا ہے اس حوالے سے. میرے پاکستانیوں, اس چیز کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے کہ عالمی طاقتوں کو جب آپ کی ضرورت نہیں رہتی تو وہ آپ کو چلتا کرتے ہیں, لیکن جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ پہ دباؤ ڈالنے کے لیے مختلف طریقے سے دباؤ ڈالا جاتا ہے. امنیسٹی انٹرنیشنل بول رہا ہے, چلیں وہ تنظیم تو پہلے سے بھی بول رہی ہے, ٹھیک ہے. یونائٹڈ نیشن بھی بولا, یورپی یونین کو بھی جی ایس پی پلس میں اب کچھ نہ کچھ نظر آنا شروع ہوا, اور ادھر بی بی سی پچھلے 4 سال میں پہلی بار اس کو میڈیا کی کوئی قدغن نظر آئی ہے, 4 سال میں پہلی دفعہ بظاہر. اور یہ میں بی بی سی اردو کی بات نہیں کر رہا, یہ بی بی سی سرکاری چینل کی بات کر رہا ہوں جو برطانیہ کا. اس کو بھی یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ میڈیا پہ سختی ہے پاکستان میں. 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ میر جعفر سے کچھ اور کروانا ہے, ٹو مور ہے, یا اس کی ضرورت اب تقریباً ختم ہو گئی ہے. دونوں صورتوں میں اس کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں. امریکہ نے ابھی تک اس کو پیسہ نہیں دیا, اس کو ملنے والا بھی نہیں ہے, یہ میں آپ کو بھی بتا سکتا ہوں, کیونکہ مڈ ٹرمز آ رہے ہیں. امریکہ میں کسی کو $10 ارب آپ ویسے نہیں دے سکتے, آپ کو بڑے اپروولز لینے پڑتے ہیں. یہ کسی کے باپ کا راج نہیں ہے کہ امریکی ٹیکس پیئر کا اربوں ڈالر سوائے نیتن یاہو کہ آپ کسی اور کو دے سکیں. نیتن یاہو کو دیتے ہیں, وہاں بھی اب بڑی مخالفت آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیسہ امریکہ بھی نہیں دے رہا. چین ویسے ہی ناراض, چین لٹرلی آپ سے ناراض ہے اس ٹائم. یو اے ای آپ سے ناراض ہے اس ٹائم. پیسہ کہاں سے آئے گا بتائیں؟ سعودی عرب تو $8 ارب پہلے دے چکا ہے, آپ کو ڈیفر پیمنٹ پہ تیل بھی کئی دفعہ دے چکا ہے, اور آپ مانگ رہے ہیں دوبارہ $7 ارب کا تیل مانگا ہے انہوں نے دوبارہ ڈیفر پیمنٹس پہ, اور جو $8 ارب پڑا ہے اس کو کہا جی اس کا سود کم کر کے اس کو لمبا کر دیں اور اس کو 1% کر دیں. تو وہ بھی آئی تھنک 3 سال کے لیے کچھ جو ڈپازٹ رکھا ہوا ہے وہ آگے کر دیا گیا, لیکن سود کا نہیں پتا کہ سود کم کیا گیا یا نہیں کیا گیا. تو نیتن یاہو نے فون کیا ہے پرائم منسٹر مودی کو. بیسیکلی کیا مقصد ہو سکتا ہے اس فون کا, اور یہ کیا فون ہے؟ دوسرا, انڈین گورنمنٹ کے جو اسپوکس پرسن ہیں جیسوال صاحب, انہوں نے یہ کہا جناب کہ یہ جو آج کل انڈیا اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے ہماری بڑی قربت ہے, تو اس پہ پاکستان کی, میں نے وہ سنا تو نہیں کہ پاکستان کی ملٹری کے اسپوکس پرسن نے یہ کہا ہے کہ جی یہ بلیورز نان بلیورز کی بات کی ہے, کہ یہ طالبان تو پہلے ان کو نان بلیورز کہا کرتے تھے اور اب ان نان بلیورز کے ساتھ ہگیاں جپیاں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی کمنٹ ہوا, تو انہوں نے کہا جی کہ ہم پاکستان جو ہے وہ بڑا پریشان ہے انڈیا افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے. تو دیٹس ویری سگنیفیکنٹ کال. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کال کے اندر جو کچھ سامنے ہے وہ یہ بات نہیں ہے, یہ کوئی معمولی کال نہیں ہوگی. میں اس کو ایسے ریڈ کرتا ہوں, یہ کوئی معمولی کال نہیں ہوگی. اس کے پیچھے دیر از سم تھنگ, اینڈ دیٹ سم تھنگ کوڈ بی کہ شاید اسرائیل انڈیا کو یہ کہتا ہو کہ ان کو بھی کوئی رول پلے کرنا چاہیے, ان کو بھی تھوڑا ایکٹیو ہونا چاہیے مڈل ایسٹ کی سچویشن کے اندر.